الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اسلام ایسے معاشرے کو وجود میں لانا چاہتا ہے، بلکہ قائم رکھنا چاہتا ہے جو معاشرہ آپس میں جڑا رہے، جس میں لوگ ایک دوسرے کے ہمدرد رہے، ایک دوسرے کی فکر کرنے والے رہے، ایک دوسرے کا تعاون اور ایک دوسرے کی مدد کرنے والے رہے. اس لیے ایسی صفات کو معاشرے میں اسلام عام کرنا چاہتا ہے، جو صفات ان چیزوں کو فروغ دینے میں، ان چیزوں کو معاشرے میں عام کرنے میں مدد دیتی ہے. ان میں سے ایک اہم صفت، اس کو ایثار کہا جاتا ہے. ایثار کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک آدمی اپنی ضرورت کو قربان کر کے دوسروں کی مدد کرتا ہے. مان لیجیے آپ کو بھوک لگی ہے، آپ کے سامنے کھانا رکھا ہوا ہے، شدت سے آپ کو بھوک لگی ہے، لیکن سامنے کوئی ایسا شخص آتا ہے جو آپ سے زیادہ بھوک کی تپش کو محسوس کرتا ہے. وہ آپ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے یا کھانے کی چیز مانگنے لگتا ہے. اب ایک طرف آپ کی اپنی بھوک ہے، وہ بھی آپ کی اپنی ضرورت ہے، دوسری طرف سامنے والے کے درد کا، اس کی تکلیف کا احساس ہے. اسلام یہ چاہتا ہے کہ آدمی اس موقع پر بھی سامنے والے کی مدد کرے، خود بھوکا رہے اور سامنے والے کی بھوک کو مٹانے کی کوشش کرے. خود ضرورت ہے لیکن اپنی ضرورت پر سامنے والے کی ضرورت کو مقدم رکھے، اس کو ایثار کہتے ہیں. یہ بڑی پسندیدہ صفت ہے. صحابہ میں یہ صفت بڑی عام تھی، خاص طور پر انصار جو مدینے میں رہتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ہجرت کر کے جب مدینے آئے تو انصار نے جس طرح سے مدد کی، مدینے والوں نے جس طرح سے ان کی مدد کی، جیسے ان کا تعاون کی ہم سوچ نہیں سکتے. مکے سے جو لوگ گئے تھے خالی ہاتھ گئے تھے، اپنا مال، گھر بار، یہاں تک کہ اپنی اولاد اور اپنی بیویوں کو بھی چھوڑ چھاڑ کر چلے گئے تھے. اب یہ لوگ مدینے آئے، مدینے والے بھی کوئی بڑے مالدار نہیں تھے، اکثر محنت کر کے کھانے والے تھے، کھیتی باڑی کرنے والے تھے. لیکن انہوں نے دیکھا کہ یہ ہمارے مسلمان بھائی اپنی ساری چیزوں کو قربان کر کے ہمارے دربار میں آ رہے ہیں، ہمارے دیار میں آ رہے ہیں، ہمارے علاقے میں آ رہے ہیں. ابھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کا تعاون کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے مہاجر اور مدینے کے انصاری کے درمیان بھائی چارگی پیدا کی، ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا. اب یہ محبت اتنی زیادہ تھی کہ مدینے میں جو انصار ہوتا تھا وہ اپنے بھائی مہاجر کو لے کر گھر آتا تھا اور ساری چیزیں آدھی آدھی تقسیم کر دیتا تھا. یہاں تک کہ 2 بیویاں ہوتی تو سامنے کھڑا کرتا تھا کہ آپ کو جو بیوی چاہے آپ قبول کر لیجئے، میں اس کو طلاق دے دوں گا. اتنی بڑی قربانی. یہ الگ بات ہے کہ مہاجرین نے قبول نہیں کیا، انہوں نے محنت کرنا اس کو ترجیح دی، لیکن انصار کا جو جذبہ تھا ہم سوچ نہیں سکتے کہ اتنی مدت تک انہوں نے اپنے بھائیوں کی، مہاجر بھائیوں کی اس طرح سے خدمت کی، ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے. قرآن نے خود ان کی تعریف کی کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. یہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ ان کا اپنا نقصان ہی کیوں نہ ہو. خود بھوکے ہیں، دوسروں کو کھلاتے ہیں. صحابہ کی زندگی کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں
اس طرح کے بے شمار واقعات ملتے ہیں، ہم سنتے بھی رہتے ہیں، لیکن اس جذبے سے، اس فکر سے، اس نظریے سے ہم سنتے نہیں ہیں جس سے زندگی پر اثر پڑ سکے۔ اکثر ہم میں سے لوگ معلومات کے لیے، معلومات کے بڑھانے کے لیے یا ذرا سا راحت اور سکون کی خاطر قصوں کو سنتے ہیں، حالانکہ صحابہ کے قصے یہ اپنے اندر اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ اگر ہمارے اندر سچا جذبہ ہو تو ہماری زندگی کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے۔ مشہور واقعہ ہے، بخاری شریف میں بھی موجود ہے، کہ ایک مہمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کر اپنے گھر میں چلے گئے۔ اہلیہ سے دریافت کیا کہ کھانے کے لیے کچھ ہے؟ کہا کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ حالات تھے، ہم سوچ نہیں سکتے، اللہ کے رسول کے گھرانے میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے اپنی بیویوں سے پوچھا، جب دیکھا کہ کہیں کچھ نہیں ہے تو مسجد میں لے کر آئے اور پوچھا اپنے صحابہ سے کہ کون اس کو اپنا مہمان بنائیں گے۔ پہلے جو مہمان آتے تھے ان کے لیے ہوٹل یا لاڈج وغیرہ کا انتظام نہیں ہوتا تھا، لوگ اپنے گھروں میں ان کو قیام کرواتے تھے۔ تو ایک صحابی نے کہا کہ میں اپنے گھر میں ان کو لے جاؤں گا، تو ان کو اپنے گھر لے گئے۔ ان کو بھی معلوم نہیں گھر میں کیا ہے، اپنی اہلیہ سے پوچھا کہ کھانے کے لیے کچھ ہے؟ کہا کہ تھوڑا سا کھانا ہے جو بچوں کے لیے ہے۔ تو صحابی نے کہا کہ آپ بچوں کو ایسے ہی سلائیے، کچھ کھلونا دے کے، کچھ ان کو لوریاں سنا کے سلا دیجیے، اور چراغ جلا کر کھانا رکھیے۔ جب کھانے کے لیے سب بیٹھ جائیں تو کسی کام کے بہانے چلا جانا اور آہستہ سے چراغ کو گل کر دینا، بجھا دینا، لیٹ بتی بجھا دینا۔ اب اس نے ایسے ہی کیا۔ اب سب کھانے بیٹھے، اب یہ میاں بیوی جو تھے گھر والے، کھانا ایک آدمی کا تھا تھوڑا سا، اب تینوں کھائیں گے تو بچے گا نہیں، یہ بھی بھوکے ہیں۔ لیکن دیکھیں مہمان کا خیال دیکھیے، دونوں خالی ہاتھ پلیٹ میں ڈالتے رہے، اٹھاتے رہے۔ وہ سمجھتا رہا مہمان کی یہ بھی کھا رہے ہیں، حالانکہ وہ دونوں بھوکے ہیں، اور مہمان نے خوب سیر ہو کر کھائے، خود بھوکے رہے اور اپنے مہمان کو کھلانا اس کو ترجیح دیا۔ ان صفات کی وجہ سے آیت اللہ نے نازل کی۔ بلکہ بخاری شریف کی ایک اور روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبیلے اشعری قبیلے کی، اس خاندان کی تعریف کرتے تھے کہ یہ لوگ جب ان میں فقر و فاقہ ہوتا ہے، تنگی آتی ہے، تو یہ کیا کرتے ہیں، بڑے سے کپڑے میں اپنا مال ڈال دیتے ہیں اور پھر اس کو خاندان میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ یعنی ایک دوسرے کی مدد اور تعاون کا جذبہ اتنا ہے کہ خاندان کے کچھ لوگ بھوکے ہیں، اب کیا کریں گے اس کی ترتیب؟ سب کے پاس تو مال زیادہ نہیں ہے، بڑے کپڑے میں سب اپنا اپنا مال ڈال دیتے تھے اور پورے خاندان میں مال دینے والے اور جس کے پاس مال نہیں ہے سب میں برابر تقسیم کرتے تھے، تاکہ پورا خاندان خوشحال رہے، کوئی بھوکا نہ رہے۔ خود تکلیف اٹھانا گوارا ہے، لیکن اپنے ساتھیوں کو تکلیف میں مبتلا کرنا یہ قبول نہیں ہے۔ بلکہ ایک روایت حدیث میں آتی ہے کہ ایک صحابی کے گھر میں کوئی کھانے کی کچھ چیز لے کر آئے، جیسے بھاڑوں بیچتے نہیں، کوئی کھانے کی چیز لے کر آئے۔ اس نے کہا کہ میرا جو پڑوسی ہے اس کو مجھ سے زیادہ ضرورت ہے، حالانکہ وہ خود بھوکا تھا، لیکن کہا کہ میرے پڑوسی کو مجھ سے زیادہ ضرورت ہے، آپ اس کے پاس جائیے۔ وہ اس کے پاس چلا گیا، اس نے کہا کہ نہیں، میرے پڑوسی کو مجھ سے زیادہ ضرورت ہے۔ ایسا کرتے کرتے 7 آدمیوں تک وہ کھانا گیا، پھر پہلے آدمی کے پاس آ گیا۔ یعنی ہر آدمی نے یہ کہا کہ میرے پڑوسی کو مجھ سے زیادہ ضرورت ہے، کسی نے لینا قبول کرنا گوارا نہیں کیا۔ یہ صفات ہوتی تھی۔ یہاں تک کہ ایک واقعہ امام بیہقی نے نقل کیا، جنگ یرموک کا واقعہ، مرتے یعنی آدمی مر رہا ہے تب بھی دوسروں کی فکر، خود تکلیف میں رہنا گوارا، لیکن میرے بھائی کو تکلیف نہ ہو۔ ایک صحابی نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ جب جنگ یرموک میں صحابہ کی لاشیں پڑی ہوئی تھی تو میں اپنے ایک چچازاد بھائی کو تلاش کرتے ہوئے گیا، بالکل آخری سانسیں چل رہی تھی،
میں نے پوچھا کہ پیاس لگی ہے؟ اس نے کہا ہاں. میں نے پانی پیش کیا. جب پانی پیش کیا تو پڑوس میں ایک صحابی تھے, وہ بھی کراہ رہے تھے, آخری حالت میں تھے. تو میرے بھائی نے کہا کہ اب ان کو دیجئے, یعنی مر رہا ہے, خود لینا گوارا نہیں, ان کو دیے. مجھے تکلیف ٹھیک ہے, میرے بھائی کو تکلیف نہیں. میں اس کے پاس گیا, اس کے پڑوس سے ایک اور آواز آئی, وہ بھی بھوکا تھا, پیاس لگی تھی. تو اس نے کہا کہ ان کو دے دیجئے. جب میں تیسرے آدمی کے پاس پہنچا, اس کا انتقال ہو چکا تھا. واپس آیا دوسرے شخص کے پاس, اس کا بھی انتقال ہو چکا تھا. پھر اپنے بھائی کے پاس آیا, ان کا بھی انتقال ہو چکا تھا. مرنا گوارا ہے, لیکن اپنے بھائی کو تکلیف میں دیکھنا گوارا نہیں ہے. اس طرح کے سینکڑوں واقعات ہیں جو حدیث کی کتابوں میں ملتے ہیں, تفصیل کا موقع نہیں ہے. جس میں ایک بہت بڑا سبق ہے, آج ہمارے اپنے لیے سبق ہے کہ آج آدمی ایک قیامت کا سما لگ رہا ہے. ہر آدمی کو اپنی فکر, سامنے والا پڑوسی وہ کیا اس کی حالت ہے, کھا رہا ہے, پی رہا ہے, کچھ بھی نہیں. محلے میں کتنے غریب ہیں, بیمار ہیں, پریشان حال ہیں, ان کی فکر نہیں, ہمیں اپنی فکر ہے. آج یہ حالات بن چکے ہیں, صرف کھانے پینے میں نہیں, ہر چیز میں آدمی اپنا فائدہ سوچتا ہے, اپنی راحت سوچتا ہے, اپنا سکون سوچتا ہے. سامنے والے کی پریشانی کا ہمیں احساس نہیں ہے, جس کی وجہ سے ایک دوسرے کے تعاون کا جذبہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. اور نتیجہ یہ ہے کہ آپس میں دشمنیاں عام ہو رہی ہے. ہر آدمی زیادہ سے زیادہ جمع کرنے کی فکر, ہر آدمی اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی فکر, سامنے والے کو دبانے کی فکر. نتیجہ کیا ہوگا؟ آپس میں دشمنیاں ہوگی. یہ جو صفت ہے ایثار کی صفت, اس صفت سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے اپنی دل, اپنے اندر سے بخل کی, کنجوسی کی صفت ختم ہو جاتی ہے, مال کی محبت ختم ہو جاتی ہے, اپنی خود پسندی ختم ہو جاتی ہے. آدمی اپنی فکر سے زیادہ دوسروں کی فکر کرتا ہے, اور یہ ایمان کی علامت بھی ہے. لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحبہ لنفسہ. حدیث میں فرمایا گیا کہ آدمی مومن اس وقت ہوتا ہے, یعنی ایمان والے کی یہ صفت بیان کی کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. مجھے جس چیز کی ضرورت ہے میں اپنے بھائی کے لیے بھی اسی چیز کو ترجیح دوں. یہ ایمان کی صفت ہے. اس صفت کو آج پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اس سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے اندر سے ہوس, مال کی محبت, اپنے آپ کو آگے بڑھانے کا جذبہ, یہ احساس جو ختم ہو جائے گا. دوسروں کی فکر پیدا ہو جائے گی, دوسروں سے ہمدردی پیدا ہو جائے گی, دوسروں کی تعاون کا جذبہ پیدا ہو جائے گا, جس کی وجہ سے معاشرے میں محبت پیدا ہوگی, قربت پیدا ہوگی. آپسی دشمنی, عداوت, نفرت, یہ ساری چیزیں انشاءاللہ اس کی برکت سے ختم ہو جائے گی. صحابہ کے معاشرے سے ہمیں یہی پیغام ملتا ہے. اس کے لیے صبر کی ضرورت ہوتی ہے, اللہ پر یقین اور بھروسے کی ضرورت ہوتی ہے, اور اللہ کے نزدیک جو ملنے والا ہے اجر اور ثواب, اس کو محسوس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ دنیا چند روزہ, اس کو چھوڑ کر چلا جانا ہے. آخرت کی زندگی اصل ہے. اس کے لیے ہمیں آخرت میں جو چیز ہمیں کامیاب کرنے والی ہے, آخرت میں جو چیز ہمیں آگے بڑھانے والی ہے, آخرت کی راحت کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے. اور اس کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالی ہماری ایک ایک چیز پر نظر کیے ہوئے ہے, ایک ایک چیز وہ اپنے یہاں نوٹ کر رہا ہے. یہ اگر ہمارے دل کے اندر کیفیت ہوگی, یہ جذبہ ہوگا, آخرت پیش نظر رہے گی, تو پھر سامنے والے کی مدد کرنا, اس کا تعاون کرنا اور اپنا نقصان کرنا, اس کو برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا ہوگی. آج اس صفت کو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے, آپ کے بھی توفیق دے. آمین. وآخر